قومی احتساب بیورو نے پاکستانی سیاستدانوں کے مبینہ غیر ملکی اثاثے ڈھونڈنے کے لیے اربوں روپے کی گنگا بہائی تو اس بہتی گنگا سے میٹرکس نامی ایک غیر ملکی فرم نے بھی ہاتھ دھوئے۔ یاد رہے کہ نیب نے برطانیہ میں نواز شریف کے علاوہ شریف خاندان کے 8 افراد کے خلاف کرپشن کے ثبوت تلاش کرنے کے لیے براڈ شیٹ کو ٹھیکہ دیا۔ اب براڈ شیٹ نے نواز شریف کی جاسوسی کا ٹھیکہ میٹرکس نامی ایک ادارے کو دے دیا۔ لندن سے آنے والی اطلاعات کے مطابق غیر ملکی فرم میٹرکس نے نواز شریف کے اثاثوں کی جاسوسی کے بدلے 5 لاکھ پاؤنڈ کی بھاری رقم وصول کی، جو بیکار گئی کیونکہ میٹرکس نامی فرم کسی قسم کا کوئی بینک اکاؤنٹ یا پراپرٹی تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ اس دوران میٹرکس سے وابستہ افراد نے اسلام آباد آ کر نیب حکام کو پریزنٹیشن بھی دی۔ میٹرکس کے ایم ڈی رابرٹ بائرن نے تحقیقات کے نام پر حکومت پاکستان سے لمبے چوڑے خرچے کروائے، لیکن نتیجہ صفر نکلا۔ شاید اسی وجہ سے نیب حکام نے براڈ شیٹ اور میٹرک کے ساتھ اپنے معاہدے منسوخ کر دیے تھے۔ تاہم دوسری طرف میٹرکس کے ایم ڈی رابرٹ بائرن کا کہنا ہے کہ انہیں نیب کا رویہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میٹرک کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب کا رول ایک احتسابی ادارے کے بجائے سیاسی ادارے کا تھا اور ہر دوسرے کیس پر انہیں بتایا جاتا تھا کہ اس معاملے میں تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب نیب کے سابق چیئرمین جنرل ریٹائرڈ امجد کے مطابق براڈ شیٹ غیر ملکی اثاثوں کے ثبوت ڈھونڈنے میں ناکام رہی اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ چھپے ہوئے اثاثے ڈھونڈنے کی ذمہ دار کمپنی براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ بھی جنرل ریٹائرڈ امجد نے کیا تھا، حالانکہ تب کے پروسیکیوٹر جنرل نیب فاروق آدم خان نے ایسا معاہدہ کرنے کی مخالفت کی تھی۔ دوسری طرف یہ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ نیب کے ساتھ اثاثے ڈھونڈنے کا معاہدہ وقت سے پہلے ختم کرنے کی پاداش میں برطانوی عدالت نے حکومت پاکستان پر جو جرمانہ عائد کیا اسے ادا کرنے میں بھی غیر ضروری پھرتی دکھائی گئی اور 43 لاکھ ڈالر یعنی 69 کروڑ روپے کا ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹے بغیر ہی براڈ شیٹ کو 28 ملین ڈالرز ادا کر دیے گئے۔ اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے قومی خزانے کو 69 کروڑ کا چونا لگانے پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ نوٹس کے مطابق جرمانے کی رقم ادا کرنے سے پہلے 15% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹنا ضروری تھا، لیکن نیب نے جرمانہ ادا کرنے میں جلدی کر دی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ برطانوی عدالت کی جانب سے حکومت پاکستان پر جرمانہ عائد کرنے سے پہلے ہی اربوں روپے کی رقم لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے UBL اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی تھی، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت پاکستان ذہنی طور پر پہلے سے ہی جرمانہ ادا کرنے کے موڈ میں تھی۔ یاد رہے کہ 17 دسمبر سن 2018 کو برطانیہ کی ثالثی عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے فیصلے میں قومی احتساب بیورو اور حکومت پاکستان کو غیر ملکی اثاثہ جات ریکوری فرم براڈ شیٹ کو 2 کروڑ 15 لاکھ ڈالر بمسعود جرمانے کی ادائیگی کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ براڈ شیٹ کی جانب سے جاری کی گئی دستاویزات میں یہ انکشاف کیا گیا کہ کس طرح سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی حکومت اور نیب کی جانب سے اس ادارے کو شریف خاندان کی بدعنوانی کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس دوران کمپنی کے CEO کاوہ مساوی سے مختلف شخصیات نے کب ملاقاتیں کی اور اس دوران کیا گفتگو ہوئی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر داخلہ و احتساب بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ براڈ شیٹ کو جو ادائیگی کی گئی وہ ماضی میں ہونے والی ڈیلز اور NROز کی قیمت ہے۔ سرکاری پریس کانفرنس میں اور بھی بہت سی باتیں کی گئیں، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جرمانے کی اس رقم کا تعین کن کیسز کی بنیاد پر کیا گیا اور ان کیسز کی تفصیلات کیا ہے۔ اس معاملے کی تفصیل یوں ہے کہ سن 2000 میں نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ ایسٹس ریکوری کا معاہدہ کیا تھا، جس کا مقصد پاکستانیوں کے دیگر ملکوں میں موجود غیر قانونی اثاثہ جات واپس پاکستان لے کر آنے میں معاونت کرنا تھا۔ غیر قانونی جائیداد کی فہرست میں تقریباً 200 افراد کا تعین کیا گیا تھا جنہیں ٹارگٹ کر کے پیسہ واپس لینا تھا۔ معاہدے کے تحت نیب کی جانب سے ریکور کیے گئے پیسوں میں سے 20% پیسہ براڈ شیٹ کو ملنا تھا۔ ثالثی عدالت کے فیصلے کے مطابق براڈ شیٹ نے عدالت سے 3 قسم کے کیسز پر پیسوں کی ادائیگی کی استدعا کی تھی۔ پہلی قسم کے کیسز میں وہ پیسے تھے جو کہ نیب نے ریکور کیے اور اس کے پاس ٹرانسفر کے لیے موجود تھے۔ دوسری قسم میں وہ پیسے تھے جو براڈ شیٹ کی کاوشوں سے حاصل کیے گئے۔ تیسری قسم میں وہ پیسے تھے جو کہ نیب اور رجسٹرڈ ٹارگٹ کے درمیان مصالحت کے ذریعے حاصل کیے گئے۔ معاہدے میں رجسٹرڈ ٹارگٹ سے مراد وہ افراد تھے جن کے اثاثہ جات معاہدے کے تحت براڈ شیٹ نے ریکور کروانے تھے۔ سن 2003 میں نیب کی جانب سے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ ختم کیے جانے کے بعد براڈ شیٹ نے نیب کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا آغاز کیا تھا۔ 31 دسمبر سن 2020 کو ثالثی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں نیب نے براڈ شیٹ کو 2 کروڑ 87 لاکھ روپے جرمانے کی مد میں ادا کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جرمانے کی اس رقم کا تعین کیسے کیا گیا اور جن کیسز کی بنیاد پر جرمانہ ہوا وہ کون سے کیسز تھے، ان کی تفصیلات فیصلے میں موجود ہیں۔ دراصل براڈ شیٹ نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ نیب نے جن 3 کیسز میں ریکوری کی ہے اس میں سے اسے 20% حصہ معاہدے کے مطابق دیا جائے، اور جن کیسز میں ابھی تک نیب نے ریکوری نہیں کی مگر ریکوری ممکن نظر آتی ہے ان میں سے بھی براڈ شیٹ کا 20% حصہ بنتا ہے۔ ان کیسز میں عدالت نے نیب کو براڈ شیٹ کو 2 کروڑ 58 لاکھ بمسعود جرمانے کی ادائیگی کا حکم دیا تھا۔ جرمانے میں سود کی رقم شامل کرنے کے بعد کل رقم 2 کروڑ 87 لاکھ ڈالر بنتی ہے۔ جن کیسز کی بنیاد پر براڈ شیٹ نے حکومت پاکستان اور نیب سے پیسے حاصل کیے ان کیسز کو فیصلے کی نظر میں 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلی کیٹیگری میں وہ کیسز ہیں جو کہ براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان معاہدہ ختم کیے جانے کے بعد رجسٹرڈ ٹارگٹ سے ریکور کیے گئے ہوں۔ اس کیٹیگری میں 3 کیسز ہیں جن میں شان گروپ $48,000، سلطان لاکھانی $25,000، فوزی قاسمی $85,000، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد علی اکبر
$3,81,000 शामिल है। दूसरी कैटेगरी में वो केसेस हैं जिनमें मुआहदा खत्म होने के बाद ये पैसों की रिकवरी का इम्कान था। इनमें आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ के $2,10,000, जमील अंसारी केस के $3,38,000 और शरीफ फैमिली के $2,05,00,000 शामिल है। इस कैटेगरी में शामिल अफराद के खिलाफ नैब की जानिब से सन 2000 की दिहाई में तहकीकात रोक दी गई थी। इन रकूम का तखमीना अदालत ने कुल असासाजात जो कि रिकवर किए जा सकते थे उसका 20% लगाया। इन तमाम रकूम की कुल मालियत जिनका तयन सालसी अदालत ने किया $2,51,00,000 बनती है। इस रकम की ब्रॉडशीट को अदायगी तक पाकिस्तान को सूद भी अदा करना था। सालसी अदालत के फैसले में शरीफ खानदान के असासाजात और नैब की इनके खिलाफ कार्रवाई का तफसीली जिक्र है। इसके अलावा नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस में GIT का हवाला देते हुए ये लिखा गया है कि शरीफ खानदान के कुल असासाजात की मालियत $82 करोड़ है और इसकी मालियत में लंदन फ्लैट्स शामिल नहीं जिनकी मालियत $130 लाख है। साबिक वज़ीर आला और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ का नाम भी इन केसेस की फहरिस्त में आता है जिनके खिलाफ ब्रॉडशीट को हिदायत दी गई थी। शॉन ग्रुप और सुल्तान लाखानी के खिलाफ बैंक कर्जे पर डिफॉल्ट करने के केसेस थे और इन केसेस को खत्म करने के लिए बैंकों और इन अफराद के दरमियान मसालहत हुई थी जिसमें नैब भी पार्टी था। बैंकों को पैसे की वापसी बजरिया नैब होना थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।